بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، یعنی کہ اس دنیا کو بنایا، اور اس کے ساتھ ہی اس کائنات کے فنا ہونے کا وقت بھی مقرر کر دیا۔ اس کائنات کی تخلیق کے بعد وقت اپنی تیز رفتار سے گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے۔ اس طرح اس کائنات کے اندر بے شمار قومیں اس دنیا کے اندر آباد ہوئیں اور اپنے اپنے وقت کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ ان قوموں کی تربیت اور ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیجا۔ اس طرح تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت کو قیامت سے ڈرایا اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ پھر آخری زمانہ آیا اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہم ان کی آخری امت ہیں۔ اس کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی امت قائم ہوگی، بلکہ قیامت تک آنے والی ہر جاندار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں شمار کی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہر انسان کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے، اور بے شک قیامت بہت قریب ہے۔ پیارے دوستو، قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک ایسا خوفناک اور پر اسرار سوال ہے کہ جس کو سن کر کے ہر مسلمان ڈر کے اندر اور پوچھ تاچھ یعنی کھوج کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے یا پھر قیامت کا زمانہ آ چکا ہے۔ اس لیے نشانیاں کیا ہیں تاکہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھے اور اس سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں سے خود کو بچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیے گئے، اور صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قیامت اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں اور نشانیوں کے بارے میں مکمل رہنمائی حاصل کی ہے۔ میرے پیارے دوستو، ویسے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ان میں چند نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، جس سے ظاہر ہو جائے گا کہ قیامت اب بالکل قریب ہے اور اس کے اندر کوئی شک باقی نہ رہ جائے گا۔ پیارے دوستو، ان چند بڑی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی جس کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا کے اندر کب تشریف لائیں گے اور ان کی پیدائش کون سے شہر میں ہوگی، اور وہ فتنہ عرصہ اس روح زمین پر رہیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حکومت میں کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کس طرح سے ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اصل نام کیا ہوگا جس سے ان کی پہچان ہو سکے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کن کی اولادوں میں سے ہوں گی۔ میرے پیارے دوستو، ان تمام سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخری تک ضرور سے دیکھیے گا۔ میرے پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غیب دیکھنے والی آنکھوں نے اس کائنات کی شروعات سے لے کر آخری تک ہر چیز کا مشاہدہ کیا ہے، اور صحابہ اکرام سے قرب قیامت میں ظاہر ہونے والی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، جن میں
سے بہت ساری نشانیاں آج کے زمانے میں ظہور پذیر ہو چکی ہیں اور کچھ چند نشانیاں ایسی ہیں جن کا ظہور ہونا باقی ہے۔ اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ان چند بڑی نشانیوں میں سے ایک حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے اس بات کا جاننا بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور برحق ہے۔ جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے امام مہدی علیہ السلام کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی اور آپ اہل بیت سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم اگرامی محمد پر ہوگا یا احمد پر ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے والد کا نام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد اگرامی کے نام پر ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ان ظاہری نشانیوں کے بارے میں جس سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیشانی روشن ہوگی، لمبی خوبصورت ناک ہوگی، ان کے دونوں دانتوں کے درمیان ہلکی دوری ہوگی، ان کی جانب ہجرت بیت المقدس ہوگی، ان کی داڑھی گھنی ہوگی اور جو نہ زیادہ لمبی ہوگی نہ زیادہ باریک ہوگی، ان کی آنکھیں سرمنگی ہوگی، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثل ایک خاص علامت ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام ایسے وقت میں اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب اس روح زمین پر گناہ عام ہو جائیں گے اور اختلافات اور جلجلوں کی کثرت ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تشریف لانے سے پہلے روح زمین کے اوپر گناہوں کا دور ہوگا اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچے گا۔ اس وقت حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روح زمین پر تشریف لائیں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا اس روح زمین کے انسانوں کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسے کہ یہ پہلے زمین ظلمت ستم سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے زمین اور آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام غریب لوگوں کے درمیان مال تقسیم کریں گے، یعنی کہ بانٹیں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام امت محمدیہ کے دلوں کو کینہ سے پاک کر دیں گے۔ آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کریں گے، آپ لوگوں کے درمیان حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ غربا اور مسکین یعنی کہ غریب اور لاچار لوگوں کا اس قدر خیال کریں گے کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے، جسے کسی چیز کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ اس وقت آپ کے دور کے اندر اس قدر خوشحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اس وقت ایک آدمی کے علاوہ کوئی شخص بھی ضرورت مند نہ ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، اس وقت جب دور کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس دور کے اندر اختلاف رونما ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے وروध کریں گے۔ آپ اہل مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو ناپسند کریں گے اور وہ لوگ مقام ابراہیم پر آپ علیہ السلام سے بیعت لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آپ کی امت کے نیک اور بد لوگوں اس قدر نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے جیسے انہوں نے کبھی نہ سوچا ہوگا۔ ان پر اس قدر موسلادھار بارش ہوگی کہ بارش کا ایک بھی قطرہ روکا نہ جائے گا،
اور زمین پر اس قدر پھل اور اناج اگے گی کہ جو بھی بویا جائے گا سب کے سب اگ جائے گا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ اس دور کے لوگوں سے بہت ہی زیادہ ماترا میں غلہ اور نعمتیں فرمائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تشریف لانے سے پہلے مشرق سے ایک سیاہ پرچم کا لشکر نمودار ہوگا۔ وہ لوگ روح زمین کے اوپر اس طرح قتل و غارت کریں گے کہ جس طرح اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روح زمین کے اوپر 40 سال کے لمبے وقت تک رہیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں عراق سے ایک لشکر آئے گا تو ان سے اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو محفوظ رکھے گا، جبکہ لشکر ذوالحلیفہ کے چٹیلے میدان میں پہنچے گا۔ پیارے دوستو، یہ ذوالحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 6 میل کی دوری پر ہے۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچیں گے تو اس لشکر کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ ان میں سے اوپر والا نیچے والے کو اور نیچے والا اوپر والے کو قیامت تک نہ جان سکے گا۔ اس دور کے اندر ایک ایسا خوفناک فتنہ رونما ہوگا جو ہر ستم داخل ہو جائے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور لوگوں سے یہ کہے گا، بس تمہارے پاس تمہارا امیر حضرت امام مہدی علیہ السلام موجود ہے، بس تم لوگ ان کی اطاعت کرو اور ان کی پیروی کرو۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس حال میں ہوگا کہ آپ کے سر اقدس پر امامہ شریف ہوگا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس سنت ہے۔ اس وقت ان کے بارے میں ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور کہے گا کہ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، بس تم لوگ ان کی پیروی کرو، ان کے حکم کی ابتدا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا آغاز مجھ سے کیا اور دین اسلام کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام پر فرمائے گا۔ اس وقت 313 لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوں گی، اور یہ لوگ ہر ظالم اور جابر پر غالب آ جائیں گے۔ اس وقت اس قدر عدل و انصاف کا ظہور ہوگا کہ زندہ لوگ اپنے مرنے والوں کو زندہ ہونے کی خواہش کریں گے، اور زمین کے نیچے والی چیز زمین کے اوپر والی چیز سے بہتر اور افضل ہو جائے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا علم بردار نوجوان تیمیہ نامی شخص ہوگا جو کہ مشرق سے ظاہر ہوگا۔ اسی دوران حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل امام بیت المقدس میں ہوں گے، اور فجر کا وقت ہوگا تو حضرت امام مہدی علیہ السلام ان لوگوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جے نماز کے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جے نماز پر امامت کریں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائیے، آپ ہی کے لیے اقامت کی گئی ہے۔ تو اس طرح اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان والوں کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام 3 دن تک اہل روم سے جنگ لڑیں گے اور تیسرے دن غلبہ یعنی جیت حاصل کریں گے۔ اس جنگ کے بعد وہ قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے۔ تو دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام روم کو 4 ترکیبوں سے فتح کریں گے، 6 لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے اور بیت المقدس سے نکالی گئی تمام چیزوں کو واپس لے لیں گے، جیسے کہ تابوت سکینہ، بنی اسرائیل کے دسترخوان، تختوں کا ٹکڑا، حضرت آدم علیہ السلام کا جنبہ مبارک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر، اور 2 کفیر منن سلوا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں پر اتارا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اس شہر کی طرف آئیں گے جسے کاتے کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 1000 میل ہے اور چوڑائی 500 میل ہے۔ اس شہر کے 360 دروازے ہوں گے اور اس کے ہر دروازے سے لاکھ جنگجو نکلیں گے۔ مسلمان اس پر
4 तकरीबन को बुलंद करेंगे और उस शहर के दरवाजे को तोड़ देंगे। उस वक्त मुसलमान वहां से बहुत सारे माले गनीमत हासिल करेंगे और फिर वही 7 साल की मुद्दत तक कायम पजीर रहेंगे। इसके बाद वहां से तमाम चीज़ों को बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंतकिल कर दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब अहले रोम को और कुस्तुतनिया को फतह कर लेंगे तो उनमें से जो माले गनीमत हासिल हुआ करेगा तो मुसलमान उस माले गनीमत को अपने दरमियान तकसीम कर लेंगे। तो उस वक्त अचानक एक चीखने वाला शख्स आवाज़ देगा कि दज्जाल पीछे तुम्हारे घरों में आ चुका है। उस वक्त तमाम लोग हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास इस तरह पनाह लेंगे जैसे शहद की मक्खियाँ रानी मक्खी के पास पनाह लेती है। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर इस तरह बादशाहत करेंगे कि जिस तरह हज़रत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाहत की थी। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस वक्त रूह ज़मीन के ऊपर 40 साल तक हुकूमत करेंगे। उस वक्त रूह ज़मीन अपने अंदर छुपे हुए तमाम खजाने को निकाल देगी, सोने और चांदी के सुतून की तरह। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि उस जमाने के अंदर जब लोग हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से उनकी निशानी के बारे में पूछेंगे तो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम परिंदों को इशारा करेंगे तो वो परिंदे आ करके हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के सर पर बैठ जाएंगे और जब लकड़ी को गाड़ेंगे तो लकड़ी अचानक से हरा भरा दरख्त बन जाएगी। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसा अदलो इंसाफ कायम होगा कि उस दौर के अंदर बकरी और भेड़िया एक साथ चलेंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात और तमाम तर जंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक लड़ेंगे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी, ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को, इस मालूमात को सिर्फ अपने तक न रखें बल्कि अपने दोस्तों में, खास करके मुसलमान नौजवानों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं तब तक के अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।